وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة 100,000 مرة. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ انعام درس نمبر 597، آیات 141 سے 144 تک. آج کا موضوع، کیا ہم زندگی اپنی خواہشات نفس کی بنا گزار رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین. کچھ شک نہیں کہ جو وعدہ تم سے کیا جاتا ہے وہ وقوع میں آنے والا ہے اور تم خدا کو مغلوب نہیں کر سکتے. قل یا قوم اعملوا على مكانتكم انی عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. کہہ دو کہ لوگو تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ، میں اپنی جگہ عمل کیے جاتا ہوں. ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا کہ آخرت میں بہشت کس کا گھر ہوگا. کچھ شک نہیں کہ مشرک نجات نہیں پانے کے. وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. اور یہ لوگ خدا ہی کی پیدا کی ہوئی چیزوں یعنی کھیتی اور چوپایوں میں خدا کا بھی ایک حصہ مقرر کرتے ہیں اور اپنے خیال باطل سے کہتے ہیں کہ یہ حصہ تو خدا کا اور یہ ہمارے شریکوں یعنی بتوں کا. تو جو حصہ ان کے شریکوں کا ہوتا ہے وہ تو خدا کی طرف نہیں جا سکتا اور جو حصہ خدا کا ہوتا ہے وہ ان کے شریکوں کی طرف جا سکتا ہے. یہ کیسا برا انصاف ہے. وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. اسی طرح بہت سے مشرکوں کو ان کے شریکوں نے ان کے بچوں کو جان سے مار ڈالنا اچھا کر دکھایا ہے تاکہ انہیں ہلاکت میں ڈال دیں اور ان کے دین کو ان پر خلط ملت کر دیں. اور اگر خدا چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے. تو ان کو چھوڑ دو کہ وہ جانے اور ان کا جھوٹ. وَقَالُوا هَذِهِ
أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون۔ اور اپنے خیال سے یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ چارپائے اور کھیتی منع ہے، اسے اس شخص کے سوا جسے ہم چاہیں کوئی نہ کھائے، اور بعض چارپائے ایسے ہیں کہ ان کی پیٹھ پر چڑھنا منع کر دیا گیا ہے، اور بعض مویشی ایسے ہیں جن پر ذبح کرتے وقت خدا کا نام نہیں لیتے، سب خدا پر جھوٹ ہے، وہ عنقریب ان کو ان کے جھوٹ کا بدلہ دے گا۔ وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم انہ حکیم علیم۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جو بچہ ان چارپایوں کے پیٹ میں ہے وہ خاص ہمارے مردوں کے لیے ہے اور ہماری عورتوں کو اس کا کھانا حرام ہے، اور اگر وہ بچہ مرا ہوا ہو تو سب اس میں شریک ہیں، یعنی اسے مرد اور عورتیں سب کھائیں، ان قریب خدا ان کو ان کے ڈھکوسلوں کی سزا دے گا، بے شک وہ حکمت والا خبردار ہے۔ قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين۔ جن لوگوں نے اپنی اولاد کو بے وقوفی سے، بے سمجھی سے قتل کیا اور خدا پر افطرا کر کے اس کی عطا فرمائی ہوئی روزی کو حرام ٹھہرایا، وہ گھاٹے میں پڑ گئے، وہ بے شبہ گمراہ ہیں اور ہدایت یافتہ نہیں ہیں۔ سامعین کرام، سورہ انعام آیت نمبر 141۔ وَهُوَ الَّذِي، اور اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، انشأ جنات معروشات، جس نے پیدا کیے باغات چھتریوں پر چڑھائے ہوئے، مثلا انگور، وغیر معروشات اور نہ چڑھائے ہوئے، والنخل والزرع اور کھجور اور کھیتی، مختلفاً اکلہ، اس کے مختلف قسم کے پھل ہیں، والزیتون اور زیتون اور انار، متشابہاً وغیر متشابہ، متشابہ ملتے جلتے اور غیر متشابہ جدا جدا، کلوا من ثمرہ اذا اثمر، کھاؤ اس کے پھل جب پھل لائے، کھیتی پھل لائے تو اس کے پھل کھاؤ، وآتوا حقہ یوم حصادہ، البتہ جو اس کے کاٹنے کے دن ہے اس کے دن اس کا حق یعنی عشر ادا کرو، ولا تسرفوا، اور اسراف نہ کرو، انہ لا یحب المسرفین، اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا، اور چوپائے، حمولتاً بڑے بڑے بار، یعنی اس پہ آپ سواری کر سکتے ہو، وہ فرشا اور زمین پر لگے ہوئے چھوٹے چھوٹے، کلوا مما رزقکم اللہ، کھاؤ اس سے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں رزق دیا ہے، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا دشمن ہے کھلا۔ سامعین کرام، مضمون وہی توحید کا ہے، اور توحید یہ ہے کہ آپ زندگی اللہ کی مرضی سے گزاریں اور اس کے ساتھ اس کی بندگی میں، اس کی اطاعت میں، اس کی محبت میں کسی کو شریک نہ کریں، اور پھر مختلف طریقے سے اللہ تعالیٰ یہ اس کے دلائل جو ہے وہ بیان فرما رہے ہیں،
اور آج کا جو سبق ہے اس میں اللہ تعالیٰ اپنی قدرتیں بیان فرما رہا ہے، اپنی ربوبیت فرما رہا ہے، ربوبیت بیان فرما رہا ہے کہ دیکھو میرے انعامات کو گنو، تم کتنے انعامات ہیں اور اتنے ہیں جن کو اگر تم گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ لہذا اصول یہی ہے کہ جس کا کھائے اسی کا گائے، جو ہمیں رزق دے رہا ہے، جو ہمیں پال رہا ہے، پوس رہا ہے، جو ہمیں تمام نعمتیں دے رہا ہے، اسی کے سامنے ہمارا سر جھکانا بھی بنتا ہے اور اسی کے کہنے کے مطابق ہم نے زندگی بھی گزارنی ہے۔ لیکن عام طور پہ یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے استفادہ تو کرتے ہیں لیکن اس کا شکریہ نہیں ادا کرتے، یعنی نعمت کے جس مقصد کے لیے نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تمام دی ہیں، جس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس مقصد کو ہم بھلا بیٹھے ہیں۔ دوسرا، زندگی ہم اب من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں، اور اس تمام جو ہمارا رویہ ہے اس کی بنیاد ایک غفلت ہے اور ایک دھوکہ ہے جس کا ہم شکار ہو چلے ہیں، اور وہ دھوکہ ظاہر کا دھوکہ ہے۔ ظاہر کے دھوکے میں ہم نے مبتلا ہو کے ہم نے اپنے نفسانی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا ہے، اور اسی کے تابع ہو کے ہم زندگی کے تمام فیصلے کر رہے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں ہے، اس پہ اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ہم صرف اسی کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں تاکہ ہم اپنے زندگی کے مقصد میں کامیاب ہو جائیں۔ آج اللہ تعالیٰ جو ہم نے پہلی آیت پڑھی ہے 141، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو میری ربوبیت تو دیکھو، باغات ہیں جن کو تم چھتریوں پہ چڑھاتے ہو، انگور کے باغات ہیں وغیرہ وغیرہ اس قسم کے، اور بعض جو ہیں زمین پر پھیلے ہوئے ہیں جیسے خربوزہ ہے، جیسے کہ تربوز ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وغیرہ معروشات، یعنی چھتریوں پر چڑھائے ہوئے باغات اور نہ چڑھائے ہوئے باغات، یہ سارے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے حکم سے ایسا ہوتا ہے، اور میں نے ہی ان کی تقسیم کی ہے کہ اس کو چھتریوں پہ چڑھایا جائے گا اور اس کو نہیں چڑھایا جائے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کھجور والنخل والزرع مختلفاً اکلہ والزیتون والرمان، کھجور اور تمام کھیتیاں مختلف ذائقوں کی ہیں، مرچوں کا ذائقہ الگ ہے، نیبو کا ذائقہ الگ ہے وغیرہ، پودینہ، یہ وہ ساری چیزیں، پھل سبزیاں آپ دیکھیں، اور زیتون اور رمان، اور یہ ملتے جلتے بھی ہیں پھل اور غیر متشابہ بھی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کلو من ثمرہ اذا اثمر، اس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ تم کھاؤ، بے شک کھاؤ، جب وہ پھل لائے تو کھاؤ، لیکن اس کا حق ادا کرو۔ دیکھیں حق ادا کرنے میں ایک تو وہ عشر آ گیا، لیکن نعمتوں کے استعمال کا حق یہ بھی ہے کہ جس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا ہے اور جس لیے اللہ تعالیٰ آپ کو یہ نعمت دے رہا ہے اس کو بجا طور پہ استعمال کرو، اور اس کو اسی مقصد کے لیے استعمال کرو۔ یعنی ہمارا تو جو زندگی ہم گزار رہے ہیں اس کا مقصد تو کھا لے پی لے جی لے ہے نا، کھاؤ پیو عیش کرو، تو ایسا تو نہیں ہونا چاہیے۔ حد سے اسراف مطلب حد سے نہ بڑھو۔ اسراف کا ایک مطلب تو جو عام طور پہ آپ کہتے ہیں کہ بھئی زیادہ نہ کھاؤ، اسراف نہ کرو، لیکن ایک حد یعنی مطلب اس کا یہ بھی ہے کہ حد سے بڑھنا، انسان کی حد کیا ہے؟ بندگی رب، اور سورت کا مضمون بھی یہی چلا رہا ہے کہ ہمیں اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانا چاہیے، اور اللہ کے سوا کسی کا کہنا نہیں ماننا چاہیے، اپنے آپ سے قوانین نہیں بنانے چاہیے۔ یہ اسراف ہے۔ اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو، زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا، اللہ تعالیٰ فرما رہے چوپایوں کو دیکھو کہ میں نے تمہارے لیے جو چوپائے پیدا کی ہیں، بعض چوپائے جو ہیں وہ اونچے قد کے ہیں، اس سے مثال کے طور پہ اونٹ ہے، اس پہ ہم سواری بھی کرتے ہیں، بار برداری بھی کرتے ہیں، اور باقی بھیڑ بکریاں ہیں یعنی ان کے کھانے میں استعمال ہوتے ہیں وہ، اور دودھ وغیرہ جو بھی ان کے فوائد ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو آخری بات ہے اس میں، اس آیت کی آخری حصہ ہے کلو مما رزقکم اللہ
ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ کھاؤ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہیں رزق دیا ہے، لیکن شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ہمارا تو مسئلہ یہی ہے نا سامعین اکرام، کہ ہم در حقیقت شیطان کی عبادت کر رہے ہیں، اور یہ مضمون میں آپ کے سامنے وضاحت سے بیان کر چکا ہوں سورہ یاسین کے تناظر میں، کہ الم عاہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم۔ بہرحال وہ میں نے اس کی تشریح کی ہے۔ شیطان کا یہاں ہے ولا تتبعوا خطوات الشیطان، کہ شیطان کے نقش قدم کی تم پیروی نہ کرو۔ تو شیطان کا نقش قدم کیا ہے؟ کہ اس نے اپنی رائے کو مقدم جانا اللہ کے حکم پہ۔ تو بات یہ ہے کہ در حقیقت تو مسئلہ تو یہی ہے کہ ہم لوگوں نے اللہ کے حکم پر اپنی رائے کو ترجیح دے دی ہے، بجائے اس کے کہ ہم اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارتے اور وہ مقصد حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کرتے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تمام نعمتیں دی ہیں، ہمیں پیدا فرمایا ہے، ہمیں ایک زندگی دی ہے۔ لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہم تمام مسلمان قوم جو ہے وہ شیطان کے نقش قدم پر چل رہی ہے، اور اس نے من چاہی زندگی گزارنے کا فیصلہ بھی کر لیا ہے، اور یہ خود ساختہ معبودوں کی ہم عبادت بھی کر رہے ہیں، اور اس کی میں تشریح کر چکا ہوں۔ لیکن بات یہ ہے، یہ سب شیطانی قوتیں اور طاغوتی قوتیں ہمارے اصل مقصد کی دشمن ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ شیطان نے روز ازل اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ اے اللہ تعالیٰ، جس مقصد کے لیے تو اس انسان کو پیدا فرما رہا ہے دنیا میں، اور کہ یہ دنیا میں تیرے راستے پر چل کر تجھ تک پہنچ جائے، تو شیطان نے چیلنج دیا تھا کہ لَأَقْعُدَنَّ عِنْدَ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، کہ اللہ تعالیٰ تیری طرف جو سیدھا راستہ آتا ہے میں اس میں بیٹھوں گا، اس کو شکار کروں گا، اس کو تیرے پاس نہیں آنے دوں گا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور اکثریت کو آپ شکر گزار نہیں پائیں گے۔ تو وہی ہو رہا ہے سامعین اکرام کہ ہم شیطان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، دنیا اور ہوائے نفس کو ہم نے اپنی منزل قرار دے دیا ہے، من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کی بندگی سے ہم نے اعراض کر لیا ہے، حد سے تجاوز کر رہے ہیں، اپنی حد سے۔ وَلَا تَعْتَدُوا، کہ تم زیادتی نہ کرو۔ یہاں اسراف کا تذکرہ ہے، اور پھر شیطانی نقش قدم پر نہ چلنے کا حکم اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم تو اسی یعنی ان معاملات میں ہم گرفتار ہیں، اور بات یہ نہیں ہے، دیکھیں مایوسی کی بات نہیں ہے۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی شروع کر دیں، اللہ کو منزل بنا لیں اور اللہ کے راستے پر چلنے کا عہد کر لیں، کسی رہنما کا انتخاب کر لیں مقامی طور پر، اور اس کی ہدایات کے مطابق اللہ کے راستے پر چلنے لگے، تو انشاءاللہ ہم سب کامیاب ہو جائیں گے۔ مایوسی کی بات نہیں ہے صاحب نکنا، مایوس نہیں ہونا چاہیے، یعنی مہلت ہے، جب تک سانس ہے تب تک آس ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے بیان فرما رہا ہے کہ ثمانیت ازواج، 8 جوڑے میں نے پیدا کیے ہیں، من الضأن اثنین، بھیڑ میں سے 2 اور بکری میں سے 2، یعنی نر و مادہ۔ قل آذکرین، آپ ان سے پوچھئے کہ کیا دونوں نر میں نے حرام کیے ہیں یا دونوں مادہ، یعنی ان میں سے کون سی چیز حرام ہے؟ اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا وہ میں نے حرام کیا ہے جو دونوں مادہ کے رحموں میں لپٹا ہوا ہے، یعنی پیٹ میں ہے، وہ میں نے حرام کیا ہے۔ نبئونی بعلم، تم مجھے کسی علم سے بتاؤ، ان کنتم صادقین، یعنی کوئی دلیل ہو تمہارے پاس، کوئی علم ہو تو مجھے بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ، اور اونٹ میں سے 2۔ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، اور گائے میں سے 2۔ تو یہ 8 ہو گئے۔ قُلْ آذَّكَرَيْنِ،
آپ ان سے پوچھئے کہ کیا دونوں نر اللہ نے حرام کیے ہیں، امل انسیین یا دونوں مادہ، اشتملت علیہ ارحام الانسیین یا دونوں کے رحموں میں جو لپٹا ہوا ہے جو بچہ جو ماں کے پیٹ میں ہے ابھی، کیا وہ حرام کیا اللہ تعالیٰ نے؟ کنتم شہداء، تم مجھے بتاؤ کہ کیا تم تھے اس وقت موجود، اس وصاکم اللہ بہذا، جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کا حکم دیا تھا کہ بھئی تم ایسا کرو، یہ حلال ہے یہ حرام ہے، کیا تم گواہی دیتے ہو اس بات کی؟ فمن اظلم، یعنی یہ ساری باتیں تو ہیں نہیں ہمارے پاس، یعنی ان کے پاس تو کوئی گواہی نہیں تھی۔ فمن اظلم ممن افترا علی اللہ کذبا، پس کون ہے زیادہ جھوٹا اس شخص سے جو باندھے جھوٹ اللہ پہ، لیضل الناس بغیر علم، تاکہ لوگوں کو بغیر کسی علم کے گمراہ کر دے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہاں پہ دیکھیں یہ سارا مضمون جو ہے مطلب یہ ٹھیک ہے کہ شان نزول کے حساب سے اس کی اپنی تشریحات ہوگی، ان لوگوں نے کسی کے نر کو حلال کر دیا ہوگا، کسی کی مادہ کو حلال کر دیا ہوگا، اس کی تفصیل گزر چکی ہے، لیکن ہم اس کی تفصیلات میں نہیں جاتے کہ انہوں نے کیا 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 تھا۔ جو کچھ بھی کیا تھا اپنی مرضی سے کیا تھا، اللہ کی ہدایت اور اس کے حکم سے کیا تھا۔ آج ہم جو بھی جس طریقے سے بھی زندگی گزار رہے ہیں وہ ہماری من چاہی زندگی ہے۔ آپ کو معلوم ہے سامعین کرام کہ دین اسلام کو تو ہم نے محدود کر دیا ہے 5 بنا تک، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کلمہ، بس ختم ہو گئی بات۔ جس نے کلمہ پڑھ لیا، نماز روزہ کر لیا اور زکوٰۃ اور حج کر لیا تو ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہ مکمل ہو گیا دین۔ ایسی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے اور ہم اس کا شکار ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ دین یہ تو ارکان دین ہے، یہ دین کے ستون ہیں۔ آپ نے کبھی ایسی کوئی عمارت دیکھی ہے کہ اس کے صرف ستون ہو اور اس پر کوئی عمارت نہ ہو؟ تو دین کی تو ایک عمارت ہے، اس کی یہ ارکان ہے، ستون ہے، یعنی اس پر آپ نے ایک عمارت بنانی ہے۔ اور عمارت ہے کیا؟ دراصل دین ہے کیا؟ آپ اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں۔ دین کی بنیاد تو یہ 5 بنا ہے، لیکن اس کے بعد باقی ماندہ زندگی آپ نے اللہ کی مرضی سے گزارنی ہے۔ اور ان 5 بنا کی جو حکمتیں ہیں وہ تو میں آپ کو وقتاً فوقتاً بیان کرتا رہتا ہوں۔ آج اس کا میں یعنی موقع نہیں ہے کہ وہ تمام میں آپ کے سامنے تفصیل پیش کروں، وہ اپنے وقت پہ پھر بھی آ جائے گی۔ لیکن بات یہ ہے کہ اصل دین جو ہے وہ زندگی گزارنے کا نام ہے سامعین کرام۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں اچھی طرح۔ دین کیا ہے کہ آپ جس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں یا آپ نے اپنے زندگی گزارنے کے لیے جو اصول و ضوابط بنا لیے ہیں اپنی مرضی سے، وہ دراصل دین ہے۔ لیکن اگر وہ اصول و ضوابط اور وہ طریقہ کار زندگی گزارنے کا اگر آپ نے اللہ کے حکم کے مطابق بنایا ہے یا اس کو فالو کرتے ہوئے بنایا ہے تو پھر یہ تو دین حق ہے، یہ سچا دین ہے۔ لیکن اگر آپ نے دین کی بنیاد اپنی خواہشات پر رکھی ہے، اور میں تو آپ کو کہتا ہوں سامعین کرام کہ جو دین ہم یعنی جو جس طریقے کے مطابق ہم زندگی گزار رہے ہیں اور اس میں ہم جو اسلامی طور طریقے بھی کر رہے ہیں، یہ دراصل دین اسلام نہیں بلکہ ہماری خواہشات ہیں کہ آپ اپنی مرضی سے دین میں کچھ یعنی اپنی دین کیا ہے کہ آپ نے اپنی مرضی سے جو طریقہ کار بنا رکھا ہے اس میں آپ کچھ اسلامی بظاہر کچھ طور طریقے، جیسے کہ نماز ہو گئی، رمضان کا مہینہ آ گیا آپ نے بھوکا رہنا شروع کر دیا، زکوٰۃ جو ہے سال میں ایک مرتبہ آپ نے کچھ خیرات کر دی معین جو ہے وہ ہے زکوٰۃ، اور نماز 5 وقت کی آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ لیکن دین یہ دراصل ہے نہیں سامعین کرام، یہ دراصل ہماری مرضی ہے، ہماری خواہشات ہیں۔ مرضی ہوتی ہے تو ہم نماز بھی پڑھ لیتے ہیں اور نہیں بھی پڑھتے، مرضی ہوتی ہے تو روزہ بھی رکھتے ہیں، نہیں ہوتی روزہ بھی نہیں رکھتے۔ لیکن جو لوگ روزہ بھی نہیں رکھتے اور نماز بھی نہیں پڑھتے، زکوٰۃ بھی نہیں دیتے، حج بھی کرنے سے کتراتے ہیں کہ پیسے خرچ ہو جائیں گے، تو دراصل یہ ہے کہ یہ تو ہماری مرضی ہے اب
میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ یہ دراصل جو بھی ہم کر رہے ہیں یہ ہماری مرضی ہے. مرضی ہو گئی تو نمازیں شروع کر دیں، نہیں ہوئی تو نہیں پڑھی. حالانکہ یہ جو بھی ہم یعنی بہت سی ایک کثیر تعداد ایسی ہے جو نمازی نہیں ہے، جو روزے دار نہیں ہے، جو زکوٰۃ دینے سے کتراتی ہے، جو حج و عمرہ نہیں کرتی، لیکن وہ اپنے آپ کو بدستور مسلمان کہلواتے ہیں اور پسند کرتے ہیں. وہ اپنے آپ کو کافر کہلوانا پسند نہیں کرتے. یہ بھی آپ ذرا محسوس کریں نا، ہم میں سے کوئی بھی اپنے آپ کو کافر، مشرک یا منافق نہیں کہلوانا پسند کرتا، حالانکہ ہماری روش جو ہے وہ مشرکانہ ہے. جو ہماری روش ہے زندگی گزارنے کی مشرکانہ ہے. اللہ ہمارا نہ معبود ہے، نہ مقصود ہے، نہ محبوب ہے، نہ مطلوب ہے. تو جب اللہ آپ کا کچھ ہے ہی نہیں، ہم تو اللہ تعالیٰ کو، اللہ کی یاد کو بھلا کے زندگی گزار رہے ہیں. دراصل ہمارا یعنی اپنی مرضی کے تحت ہم زندگی گزار رہے ہیں. جو ہماری سمجھ میں آتا ہے دین، وہ اس کو ہم اصل دین قرار دیتے ہیں. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو دین میں علامہ سمجھتے ہیں، جو بھی ان کی سمجھ ہے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن وہ دراصل اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں، یا اپنے اندازے انہوں نے لگا کہ ایسا ہوگا، ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے. میں نے کلمہ پڑھا ہے تو میں کیا کافر تو نہیں ہو سکتا؟ یعنی لوگ ایسا سوچتے ہیں. میں مشرک ہو سکتا ہوں؟ نہیں ہو سکتا. میں منافق ہو سکتا ہوں؟ نہیں ہو سکتا. اب تو چاہے میں اگر کچھ کروں یا نہ کروں، میں بہرحال مسلمان ہوں. یہ ہماری سوچ ہے کہ نہیں ہے؟ آپ دیکھ لیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ اس میں فرماتا ہے کہ جو اس کا آیت نمبر 144 کا آخری حصہ ہے کہ جو لوگ ایسا کر رہے ہیں، جو زندگی کے طور طریقے گزارنے میں، اپنانے میں اپنی مرضی استعمال کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو تم اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہو. ان الحکم الا للہ، زندگی گزارنے کی ہدایت دینا اللہ کی ذمہ داری ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے. قرآن ہے اور رسول کا طریقہ ہے. اب اگر ہم اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں تو دراصل ہم یہ اور اب بدستور اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے پر بضد ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہیں اور خود بھی گمراہ ہو رہے ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، تم تو ظالم بن چکے ہو. تم نے تو من چاہی خواہشات کو دین اپنا قرار دے دیا ہے، اور کوئی اور فتویٰ تم اپنے اوپر لگانا نہیں چاہتے. در حقیقت تم ظالم ہو، تم نے اللہ پہ جھوٹ باندھ لیا ہے، اور یعنی تم اپنے اوپر ظلم کر رہے ہو. تو جب تم نے اگر اب یہ ہے نا کہ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ہدایت کی توفیق نہیں دیتا. انسان جب اپنے متعلق ایک کام کا فیصلہ کر لیتا ہے یا زندگی گزارنے کے متعلق کوئی فیصلہ کر لیتا ہے، تو اگر اس نے گمراہی کا فیصلہ کر لیا، اب ظاہر ہے کہ یہ گمراہی تو نہ کوئی سوچتا ہے نہ سمجھتے ہیں، اور ہم تو جو گمراہی ہے اس کو ہدایت قرار دیتے ہیں. لیکن در حقیقت ہم جو بھی زندگی گزار رہے ہیں اس کی بنیاد اللہ کی ہدایت نہیں ہے. جب نہیں ہے تو یہ گمراہی ہے. جو بھی آپ نے فیصلہ کر لیا ہے اپنی زندگی گزارنے کے بارے میں، اگر وہ بندگی رب کے، اللہ کے رضا کے مطابق نہیں ہے تو پھر یہ گمراہی ہے. یہ بات مختصر تھی، میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اس کو نوٹ کر لیں. جب گمراہی ہے تو آپ ظلم کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت کی توفیق نہیں دیتا. خلاصہ کلام یہ ہے کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اللہ کی ہدایت کو من بعین تسلیم کر لیں، اللہ کو منزل بنا لیں، آخرت کو اپنی ترجیح بنا لیں، اور قرآن، اللہ کے حکم اور رسول کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کا عزم کر لیں. اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چل پڑیں، دنیا کو بیچ دیں اخروی مفادات پر. اللہ کو منزل بنا لیں، اللہ کے لیے زندگی گزاریں، تو آپ انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ کلوا من ثمرہ اذا اثمر وآتوا حقہ یوم حصادہ ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین ومن الانعام حمولۃ وفرشا کلوا مما رزقکم اللہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین قل آذکرین حرم ام الانثیین اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین نبئونی بعلم ان کنتم صادقین ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین قل آذکرین حرم ام الانثیین اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا فمن اظلم ممن افترى على اللہ کذبا لیضل الناس بغیر علم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ اور خدا ہی تو ہے جس نے باغ پیدا کیے، چھتریوں پر چڑھائے ہوئے بھی اور جو چھتریوں پر نہیں چڑھائے ہوئے وہ بھی، اور کھجور اور کھیتی جن کے طرح طرح کے پھل ہوتے ہیں، اور زیتون اور انار جو بعض باتوں میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں اور بعض باتوں میں نہیں ملتے۔ جب یہ چیزیں پھلیں تو ان کے پھل کھاؤ، اور جس دن پھل توڑو اور کھیتی کاٹو خدا کا حق بھی اس میں سے ادا کرو، اور بیجا نہ اڑانا کہ خدا بیجا اڑانے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ
إنه لكم عدو مبين. اور چار پایوں میں بوجھ اٹھانے والے یعنی بڑے بڑے بھی پیدا کیے اور زمین سے لگے ہوئے یعنی چھوٹے چھوٹے بھی. بس خدا کا دیا ہوا رزق کھاؤ اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، وہ تمہارا صریح دشمن ہے. 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2 قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. یہ بڑے چھوٹے چار پائے 8 قسم کے ہیں، 2 بھیڑوں میں سے اور 2 بکریوں میں سے، یعنی ایک نر اور ایک مادہ. اے پیغمبر ان سے پوچھو کہ خدا نے دونوں کے نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں کی مادینوں کو، یا جو بچہ مادینوں کے پیٹ میں لپٹ رہا ہو اسے. اگر سچے ہو تو مجھے سند سے بتاؤ. ومن الإبل 2 ومن البقر 2 قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. اور 2 اونٹوں میں سے اور 2 گایوں میں سے ان کے بارے میں بھی ان سے پوچھو کہ خدا نے دونوں کے نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں کی مادینوں کو، یا جو بچہ مادینوں کے پیٹ میں لپٹ رہا ہو اس کو. بھلا جس وقت خدا نے تم کو اس کا حکم دیا تھا تم اس وقت موجود تھے. تو اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہے جو خدا پر جھوٹ افطرا کرے تاکہ از راہ بیدانشی لوگوں کو گمراہ کرے. کچھ شک نہیں کہ خدا ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم.